اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج۔ السلام علیکم ڈیئر ممبرس، آج کا ہمارا موضوع امام مہدی علیہ السلام کی زندگی کی کیفیت اور آپ کے عمر کا طویل ہونا۔ لہٰذا اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی عمر کا طویل ہونا ایک ثابت شدہ حقیقت ہے اور اس میں کسی قسم کے شک یا انکار کی گنجائش نہیں۔ اس کے بارے میں اٹھائے جانے والے تمام اعتراضات بے قیمت ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فرشتوں کی عمروں میں بحث نہیں کرتا، کوئی بھی شیطان ملعون کی زندگی کے بارے میں بات نہیں کرتا، کوئی بھی حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی پر اعتراض نہیں کرتا کہ جنہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے، اور وہ حضرت موسیٰ نبی اللہ کے زمانے سے اب تک زندہ ہیں، اور ہر قسم کے شبہات اور اعتراضات امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی زندگی کے طویل ہونے کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس ضمن میں آئیے ہم قرآن کریم کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں اور قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ جب ہم اس مسئلے کو قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں کئی مثالیں ملتی ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عمریں سالوں اور صدیوں کے حساب سے تھیں، پروردگار جسے چاہے طول عمر عطا کرے، یہ ایک معمول سی بات ہے۔ بہرحال ہم آپ سب ممبرز کی خدمت میں ایک آیت سورہ عنکبوت، آیت کا نشان ہے 14، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ پروردگار عالم سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ان میں 50 کم ہزار سال زندہ رہے اور ہدایت کی، اور جب نہ مانا تو بالآخر طوفان نے انہیں لے ڈالا اور وہ اس وقت بھی ظالم ہی تھے۔ اس سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 کے مطابق حضرت نوح کی دعوت تبلیغ کی مدت جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، وہ پروردگار کہہ رہا ہے الف سنتن الا 50 عاما، یعنی 1000 میں سے 50 سال مائنس کر دیے جائیں تو 950 سال کی مدت بنتی ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم میں 950 سال دعوت دی مگر وہ پھر بھی نہ مانے، اور جب نہ مانے تو پروردگار عالم نے ان پر طوفان بھیج دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت خدا نے انہیں نبی بنایا اس وقت ان کی عمر کتنی تھی، اور وہ طوفان کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے؟ تو اگر ہم رجوع کریں اپنے آئمہ کی طرف، بحمد للہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اس کی وضاحت اس طرح دی جاتی ہے، حضرت نوح 2300 سال زندہ رہے، ان میں 850 سال نبی بننے سے پہلے، یعنی 850 سال کی عمر جب حضرت نوح کی تو آپ نے اعلان نبوت کیا، اور 850 سال کے بعد 950 سال تک جب اعلان نبوت کر چکے تو 950 سال تک دعوت توحید کے سلسلے میں اپنی قوم کو بلاتے رہے اللہ کی طرف۔ اور جب طوفان آ گیا اور اس طوفان میں آنے کے گزر جانے کے بعد 500 سال آپ جب کشتی سے اترے اور پانی اپنی راہ پر چلنے لگا، شہر آباد ہو گئے اور ان کے بیٹے شہروں میں رہنے لگے، تو آپ 500 سال زندہ رہے۔ یہ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے مطابق، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت نوح 2500 سال زندہ رہے۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، اس سے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کئی 100 سال زندہ رہے، اور قرآن نے اس کے بارے میں دلیل بھی دے دی۔ اگر ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت پر نگاہ ڈالیں تو آپ سے مروی ہے کہ حضرت قائم اجل اللہ تعالی فرج الشریف میں حضرت نوح علیہ السلام کی ایک سنت جاری ہوگی اور وہ طول عمر ہے۔ تو اگر ہم اس ضمن میں آج دیکھیں تو امام کو
اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے آج سے تقریباً 1180 سال ہو چکے ہیں، جبکہ حضرت نوح کی عمر تو 2500 سال تھی۔ اب ایک اور واقعہ کہ اگر فرض کریں کہ اب یہ دوسرا سوال یہ کہ کب تک غیبت میں رہیں گے، اور یہ ہمارا ایمان ہے بحمد للہ، شیعہ اثنا عشری کا ایمان ہے بحمد للہ کہ وہ اذن خدا سے ظہور کریں گے، اور جب خدا چاہے گا تو انہیں اذن ظہور عطا کرے گا۔ تو اگر فرض کریں کہ ہم ایک اور حضور کی حدیث اس ضمن میں بیان کی جاتی ہے کہ میرے قائم کا ظہور اس وقت تک سے نہیں ہوگا، یہ آپ آج کل میڈیا پہ بھی سنتے ہوں گے، اہل سنت کے ہاں بھی بہت رواج ہے اس کا، اور دوسرے مکتبہ فکر کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جب قیامت، اس حضور نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک سے برپا نہیں ہوگی جب تک سے میری اہل بیت میں سے میرا ایک بیٹا مہدی قیام نہ کرے۔ اور رسول نے مزید فرمایا کہ اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو پروردگار عالم اس دن کو اتنا طول دے دے گا کہ میرا بیٹا ظہور کرے اور اس کی حکومت قائم ہو۔ تو اگر اس ضمن میں حضور کی یہ حدیث جو بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی متفقہ طور پہ سایہ ستہ میں پائی جاتی ہے، اور مختلف مکتبہ فکر جو بوک سے پاک ہیں وہ بھی اس رسول کی حدیث کو متواتر، اسے حدیث تواترہ یعنی متواتر حدیث بیان کی گئی ہے راویوں سے۔ تو اگر میں اس حدیث کے ضمن میں کوئی کہے کہ آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کا ایک دن باقی رہ جائے گا اور طول کھینچ دے، بہرحال یہ وہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ جن کے پاس ہدایت نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے امام کو ڈیفینڈ کریں ہر مقام پر۔ آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف اور پروردگار عالم سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص قیامت تک زندہ رہے، اس کی اتنی طولانی عمر ہو کہ وہ زندہ رہے؟ تو اس میں ہمیں سورہ صافات 37واں سورہ قرآن کا، اور پارہ کا نشان ہے 23 اور آیت کا نشان ہے 144 144۔ سورہ صافات آیت کا نشان ہے 144۔ پروردگار عالم سورہ صافات میں ارشاد فرماتا ہے، آیت کا نشان ہے 144، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں خداوند متعال نے اپنی قدرت کے غلبے اور طبیعت کے عاجز ہونے کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ سورہ صافات 144۔ مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ خود کو ملامت کر رہے تھے، تو اگر وہ تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ یعنی مچھلی کا پیٹ، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک، پروردگار عالم اس کو جوڑ رہا ہے اِلی یوم یبعثون، یعنی اس دن کہ جب سب کو مبعوث کیا جائے گا، یعنی روز قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہیں گے اور خود مچھلی بھی زندہ رہے گی۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا بے شک اس بات پر قادر ہے کہ انسان کو ایسی جگہ زندہ رکھے جہاں نہ ہوا ہو، نہ پانی، اور نہ زندہ رہنے کے لوازمات میں سے لازمہ موجود ہوں، بلکہ وہ انسان کو مچھلی کے اندر ہضم ہونے اور مچھلی کے جسم کا حصہ ہونے سے لاکھوں سال تک محفوظ رکھے گا۔ تو کیا وہ خدا قادر نہیں ہے کہ اپنے ولی کو موت سے بچائے رکھے اور آپ کو طول عمر عطا کرے؟ تو یہ دو بیک گراؤنڈ ہم نے آپ کو قرآن سے پیش کیے، اور آئیے چلتے ہیں اب ایک اور جہد کی طرف کہ طول عمر پر ہماری بحث کسی حد تک ایک کنکلوژن کی طرف جائے۔ تو اگر ہم اپنے عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں، یہ قرآن کی روشنی میں ہو گیا، اب ہم اگر عقائد کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارا عقیدہ ہے
کہ ہر با ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، خدا ہر نفس ہر ذی حیات کی زندگی مقرر کرتا ہے اور خدا جلدی موت دینے پر بھی قادر ہے، اسی طرح طول عمر عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کو طول عمر دے دیتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس طول عمر کے لیے کوئی طبعی اور مادی اسباب ہوں، یعنی کوئی فزیکل سبسٹینس بھی ضرورت ہے یا کوئی سرکمسٹانسز کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم جیسے چاہے جب چاہے جس کو چاہے طول عمر عطا کر سکتا ہے۔ اور اذان محترم، مومنین میں آپ کی خدمت میں ایک اور اضافہ بھی کرتے چلیں کہ مومنین میں یہ مشہور ہے ائمہ کی طرف سے کہ جو بھی باقاعدگی سے جمعہ کے دن کا غسل کرتا رہے گا اس کا جسم خراب نہیں ہوگا۔ اب آئیے ہم ایک اور نظریہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ آج جدید علم کی روشنی میں ہم کس طرح، یہ تو قرآن سے دلیل دے دی، جو با ایمان اسے قبول کر لے گا، لیکن اگر ہم کسی ایسے سے بحث کریں کہ جو ایک ایتھیسٹ ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اور اگر ہم نے اس کو طول عمر کی بات سمجھانی ہو لاجیکل بنیادوں پر، عقلی دلیل پہ، تو یہ بات بالکل درست ہے، اسے ثابت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ یہاں سے آج سے 200 سال پہلے کی بات کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ 200 سال پہلے کہ کوئی شخص کو کوئی یہ کہے کہ بھئی 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہم ایک ماہ میں طے کر سکتے ہیں، اور اگر اسے یہ کہیں کہ بھئی 1000 کلومیٹر کا فاصلہ چند دن تک ہم 1 گھنٹے میں طے کر لیں گے، تو اگر 100 سال پہلے کا انسان ہوگا یا 200 سال پہلے کا انسان ہوگا جس کے سامنے 1000 کلومیٹر ایک بہت مسافت رکھتا ہے اور اس کے ذہن میں ہے کہ اس کے لیے بہت وقت درکار ہے، بہت دن درکار ہے، تو وہ اس بات کو، چونکہ اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی، تو وہ فوراً انکار کر دے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اتنے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے میں طے کر لیں۔ اب اس 100-200 سال کے بعد جو آج کا انسان ہے، اگر اس کے سامنے یہ کہیں کہ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے میں طے ہو رہا ہے، تو وہ یقیناً فوراً مان جائے گا، وہ اس بات میں کوئی حیل و حجت نہیں کرے گا۔ اصل میں جو انسان 200 سال یا 100 سال پہلے تھا، اس کے پاس علم کی اتنی ترقی موجود نہیں تھی، اس کے سامنے وہ ظاہری اسباب نہیں تھے کہ جن اسباب کو استعمال کر کے طویل فاصلے کو کم کیا جا سکے، طویل مسافت کم وقت میں طے ہو۔ لیکن آج انسان نے اپنے لیے اسباب مہیا کر لی ہیں، راکٹ جہاز کا دور ہے، تیز ترین گاڑیاں موجود ہیں، بلٹ ٹرینز موجود ہیں، میگنیٹک ٹرینز موجود ہیں، اور پھر آج کل مصنوعی سیارے، سیٹلائٹس کا دور ہے۔ تو آج کل اگر ہم بات کریں کہ ہزاروں میل گھنٹوں میں، تو آج کل کے انسان کے لیے یہ کوئی ایک بہت بڑی بات نہیں ہے اور وہ بات کو مان لے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کی عقل صرف اسباب کی محتاج ہے کہ جب تک سے وہ اپنی، کیونکہ بعض اوقات اس کائنات، یہ جو پوری کائنات پروردگار عالم نے بنائی، میں اس دنیا کی نیز پوری کائنات کی بات کر رہی ہوں، جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس کائنات میں اکثر جو آج کے علمی پیمانے ہیں وہ بھی آج تک قاصر ہیں، کائنات کی وسعت بتانے سے قاصر ہیں۔ تو جب ایک انسان علمی طور پر کائنات کی ہر شے کا احاطہ نہیں کر سکتا، ہر شے کے بارے میں علم نہیں رکھتا، تو وہ انسان کیسے بتا سکتا ہے کہ پروردگار عالم کس طرح سے اپنے ولی عصر کو طول حیات عطا کرے؟ تو آئیے اب ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پروردگار عالم جیسا چاہے، جو چاہے وہ انجام دیتا ہے۔ پروردگار عالم اپنے امر سے اس پوری کائنات کو چلاتا ہے، اور جو اپنی پوری کائنات کو اپنے امر سے چلا سکتا ہے، وہ اپنے ولی الامر کو جتنی چاہے طول حیات عطا کرے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آقا کے ظہور میں جلد تعجیل ہو، اور مولا کے ظہور میں جلد تعجیل ہو، اور آپ کا فرج جلدی ہو، اور مومنین کی مشکلات آسان ہوں، اور ہماری آنکھیں آپ کے دیدار سے منور ہوں، اور ہمارے دل روحانی سکون پائیں آپ کو اس دنیا میں دیکھ کر۔ پروردگار عالم آپ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔